بلوچستان میں ان کے بارے میں تھوڑی سی گپ شپ لگا لیں. اور سٹارٹ تو میں اس اندوناک واقعے سے کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے ہمارے ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر علی بلوچ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں مالک بلوچ صاحب، میں ان کی شدید الفاظ میں ان کے زخمی ہونے پہ اور ان کی شہادت پر نہ صرف مذمت کرتا ہوں، بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس آرگنائز طریقے سے میں پچھلے کئی عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے خلاف ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس کی توقع نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آتے ہیں سڑک پہ BLA کے لوگ اور ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر کو شہید کرتے ہیں. جب یہاں پر ایک سوسائٹی میں پریشر بلٹ ہوتا ہے تو فوراً اس سے وڈرا کر لیتے ہیں اس کلیم سے، اور پھر وڈرا کرنے کے بعد الٹا اس کے الزامات جو ہیں وہ اور لوگوں پہ لگانے لگتے ہیں. تو یہ میں 200% شیور ہوں. ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ہمارے پاس سالڈ اور سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ BLA نے کیا ہے، اور پیٹرن وہی نوشکی والا پیٹرن تھا. اور انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار جو ہم کہتے ہیں کہ بلوچ روایات میں کب سڑکوں پہ آ کر اس طرح لوگوں کو کڈنیپنگ رکھی ہے، اپنے ہی برادر بلوچ کشی جو ہے وہ شروع کی جائے، اور بلوچ کی جو جینوسائیڈ ہے وہ تو ان کی طرف سے ہو رہا ہے. روزانہ آپ خبر دیکھیں، کبھی آواران میں اتنے بلوچ مار دیتے ہیں، کبھی کون سی جگہ پر، کبھی کون سی جگہ پر، اور پھر بلوچ روایات کی پاسداری. یہ جو پچھلا آپ نے کرائسس دیکھا جو BYC والا، اس میں باوجود اس کے کہ جو ہماری خواتین تھیں وہ انسٹیگیٹ کرتی رہیں سیکورٹی فورسز کو، پولیس کو، کہ لیکن ہم نے بلوچ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بھی خاتون کو، باوجود اس کے کہ ہمارا شبیر بلوچ جو سبی کا رہنے والا تھا، اس کی اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں کتنی بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا، اس کے ناخن تک اتارے گئے اور اس کو سر پہ پتھر مار کر اس کو لہولان کر کے شہید کیا گیا. وہ یقیناً بلوچی بول رہا ہوگا ان کے ساتھ جب وہ اس کو مار رہے ہوں گے. تو یہ کہاں سے پرامن ہو گئے. اور پھر پاکستان کے جھنڈے آپ نے دیکھے کہ کس طریقے سے جہاں جہاں راستے میں پاکستان کا جھنڈا ان کو ملا اس کو اتار کے، اور پھر جو ایک سو کالڈ نیشنل اینتھم ہے. سو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کلب کرتی ہیں اور ریاست کے خلاف ایک منظم سازش، آرگنائز سازش کے تحت ہو رہی ہیں. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پوری پاکستانی قوم کو 14 اگست کی جشن آزادی کی مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور جس طریقے سے بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، ہر کونے میں، ہر جگہ پر، اور بالخصوص کوئٹہ میں جس عظیم و شان طریقے سے پاکستان ڈے منایا گیا ہے، میں اپنی سیکورٹی فورسز کو، سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو، کلچر ڈپارٹمنٹ کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کوئٹہ کو، سب کو اس کے پرامن کنڈکٹ پہ مبارکباد دیتا ہوں. اور کوئٹہ کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے عرصے بعد اپنی سیلیبریشنز کو اکٹھا ہو کے زندہ قومیں اسی طریقے سے بڑی جذبات سے اپنے قومی دن اور قومی روایات جو ہیں ان کو برقرار رکھتے ہیں. اس کے علاوہ کل ہم نے 21 نادرہ کے جو ہمارے سینٹرز تھے جو مختلف تحصیلوں میں تھے، دور دراز علاقوں میں تھے، اس کا بھی افتتاح کیا. پھر میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا، نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کا، پھر تینوں صوبوں کے MPs تھے، اسپیکرز کو ہم نے خط لکھا تھا، وہ تمام نے اپنے MPs جہاں پر بھیجے. یہ نیشنل ہارمنی کا میسج ہے کہ وہ آئیں ہماری سیلیبریشنز میں ہمارا حصہ بنے. میں ان تمام MP صاحبان کا، اسپیکر صاحب کا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہم نے کل، کیونکہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہم چاہتے تھے کہ کوئٹہ میں ویسٹ مینجمنٹ جو ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اس کو مینج کیا جائے. 1600 ٹن کچرا جو ہے وہ تقریباً ڈیلی کوئٹہ میں گرتا تھا. تو اس کے لیے انیشلی مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں 6 مہینے لگیں گے، لیکن ہم نے ان کو ٹارگٹ دیا تھا کہ 14 اگست کو ہم نے اس کا افتتاح کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ. آف بلوچستان کے لوگ اور کوئٹہ کے لوگ یہ بیوروکریٹک ہرڈلز اور یہ ریڈ ٹیپنگ، اس کی نظر ہو کے اپنے پروجیکٹس کا انتظار کرنے کے لیے سالوں انتظار نہیں کریں گے. الحمدللہ فل پیس میں، فل سپیڈ میں کل اس کو ہم نے کمپلیٹ بھی کیا. اور اس کی سب سے بڑا کمپوننٹ یہ ہے کہ حکومت کے کوئی پیسے بھی نہیں لگنے ہیں. وہ مینیج اس طرح ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح کا ماڈل انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ وہ سیلف ریلائنس ہوگی، اور حکومت کے جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ بھی اس میں نہیں لگ رہے. چمن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ 1 ڈاکومنٹ کے حوالے سے بہت عرصے سے پلت میں
کچھ لوگ بیٹھے تھے، پھر ایک نیگوسیشن ہوئی اور پھر کچھ ٹرائبل ایڈلرز بیچ میں آئے اور انہوں نے ایک سلوشن نکالا اس کا، اور وہاں پر پاسپورٹس کا بڑا ایک بحرانی سی کیفیت تھی کہ لوگ جو ہے وہ شاید افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. پھر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی کہ جی کوئی ویور دے دیں، لیکن دیر واز نو سچ ایگزامپل، تو وہ نہیں دے سکے. تو وی ٹک دا ڈیسیجن کہ چمن کے لوگ ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کی اس ضرورت کو پورا کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو ہم نے ان کو جو ہے وہ پاسپورٹس جو ہے وہ دیے. آج پھر ایک اور ہم بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. وہ پاسپورٹس کے پیسے ہم نے دیے اور پاسپورٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. آج ہم ایک بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. مزدور کا بچہ اب مزدور نہیں بنے گا، اور اس کے لیے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، ورکر ویلفیئر بورڈ کے ساتھ مل کے، ہم نے آج تقریباً 500 بچے، ہم جو ہیں ہمارے معصوم بچے، آج شام کو ہم ایک ایونٹ کر رہے ہیں، وہ ہم بھیج رہے ہیں ان کو اسلام آباد. وہاں پر یہ بچے تعلیم حاصل کریں گے اور ان کی آگے 16 ایئرز آف ایجوکیشن جو ہے وہ حکومت سنبھالے گی. اور یہ جو مزدور کا بچہ ہے یہ جا کر ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پر سول سروسز میں، پالیٹکس میں، لائر جو بھی بننا چاہتے ہیں. تو یہ چند چینجز ہیں جو اس سے پہلے بلوچستان میں آپ اس طرح کی باتیں نہیں سنتے تھے کہ مزدور کے بچہ نے مزدور ہی بننا تھا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مزدور کا بچہ تعلیم حاصل کرے گا اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی خدمت کرے گا، بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کرے گا. میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہوشاب میں جو ہمارا کالج ہے، ہم اس کو شہید ذاکر کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شہید کے جو بچے ہیں، ہماری ویسے بھی پالیسی ہے ان کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن، وہ جہاں بھی پڑھ رہے ہیں وہ آج سے حکومت کے بچے ہیں. ہم ان کو اڈاپٹ کریں گے، فیملی کو سپورٹ کریں گے. جہاں وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کی جو تعلیم ہے 16 ایئرز آف ایجوکیشن ساری زندگی جو ہے وہ حکومت بلوچستان بیئر کرے گی. اور اس کے علاوہ جو ان کی اہلیہ ہیں، اٹ از ہرڈ فرام دا سوشل میڈیا. میں آج جا رہا ہوں تربت، ہماری ساری ایڈمنسٹریشن جا رہی ہے، کمانڈر 12 کور جا رہے ہیں، ہم وہاں جا کے فاتحہ بھی کریں گے، فیملی سے بھی ملیں گے. تو ان کی جو اہلیہ ہیں، جو سننے میں آیا ہے کہ شی از اے لرنڈ لیڈی، تو ہم ان کی جو کوالیفیکیشن ہے ان کے مطابق ان کو سرکاری جاب دیں گے. ہم بچوں کو اڈاپٹ کریں گے، ہم فیملی کو اڈاپٹ کریں گے، ہم اپنے شہداء کی قدر کریں گے. ہم شہداء کو لاوارث کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. جو بھی سویلین شہید ہوگا، بیکاز ملٹری کا تو اپنا ایک سسٹم ہے، وہ اپنے شہداء کو سنبھالتے ہیں. تو ہمارے ہاں شہداء جو ہے وہ بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد ان کی فیملیز کو لاوارث کیا جاتا ہے. تو ہم ایک ایسا آرگنائز سسٹم، ایسا میکنزم بنانے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے شہداء کی قدر کریں گے. اور بلوچستان کی ترقی میں، بلوچستان کی خوشحالی میں جو لوگ کردار ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو سنبھالیں، ان کی فیملیز کو سنبھالیں، ان کے بچوں کو سنبھالیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت جو ریفارمز ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے، ریفارمز ایجنڈا کی جو ہماری کمیٹی ہے جس پہ بہت سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں، وہ اس پر کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. اور آپ کو انشاءاللہ بریک تھرو ملے گا کہ بلوچستان کے جو پرانے خستہ رولز ہیں جو کئی سالوں سے ریڈ ٹیپنگ کی نظر ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بہتر کریں گے. اور دوسرا بڑا پروگرام جو ہم نے 14 اگست کے دن لانچ کیا ہے، وہ اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم ایک پروگرام لے کر آ رہے ہیں. اس پہ ہم فوکس کریں گے. جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ ہمارا نوجوان جو ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے سوسائٹی میں، اس کو دوبارہ ہم حکومت کے ساتھ ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے، اس کو گلے لگائیں گے. ہم نے اپنے گریجویٹس کے لیے پروگرام لے کر آ رہے ہیں کہ ہم ان کو بزنس ماڈل دیں گے، ہم ان کو مائکرو فنانسنگ کے ذریعے فائنانس کریں گے اور اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے کریں گے. پورے پاکستان میں جہاں لائف سٹاک، ایگریکلچر، جہاں بھی پوٹینشیل ہوا، جو نوجوان ہمارے پاس آیا ہم اس کرائٹیریا میں اس کو ڈالیں گے اور اس کو بزنس کر کے دیں گے. اور پھر آسان اقساط میں بغیر سود کے وہ قرضہ ہم واپس لیں گے. یہ ماڈل جو ہے اس سے پہلے بھی 1-2 صوبوں نے اپنایا ہے، ہم پہلی دفعہ اپنانے جا رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک گیم چینجر ہوگا. ہمارے جو اسکل لیبر ہے وہ پروسیس چل رہا ہے، ہم نے ڈفرینٹ کمپنی سے بات کی ہے. 30,000 نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سوچ رہے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہم ان کو سکلڈ کر کے ان کی جاب شیورٹی کے ساتھ ان کو باہر بھیجیں، سو دیٹ وہ وہاں جا کر نہ صرف اپنی فیملیز کے لیے ریمیٹنسز بھیجیں اور اس کا ملک کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا. اور بے روزگاری کا جو جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے، بلوچستان کے لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کو بزنس پلان دیں اور دوسرا ان کو
باہر بھیجے تاکہ وہ وہاں جا کر مفید شہری بن سکے. اسکالرشپ کا پروگرام ہمارا اپروو ہو چکا ہے, وہ ڈفرینٹ فیزز میں چل رہا ہے, اور اس کے لیے بھی ہم نے جو ابھی میٹرک میں جو ہمارے بچے اور بچیاں ہر ضلع سے ٹاپ کیا انہوں نے, ان کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہم کر رہے ہیں. کراس جینڈرز, پھر جو ہماری منورٹیز ہیں ان کا, اور پھر جو ہمارے سویلین شہداء ہیں. تو یہ ہمارے وہ بڑے پلانز ہیں جو آہستہ آہستہ اب امپلیمنٹیشن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ چینجز نظر آنے لگ جائیں گی نیکسٹ فیو منتھس. میں آخر میں ایک بار پھر پورے بلوچستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان سازشوں کا حصہ نہ بنے. آپ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے, آپ نوجوانوں کو سوشل موبلائزیشن کے ذریعے ایک ایسی طرف دھکیلا جا رہا ہے, ایک ایسی اندھیری گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جس پہ امید کم ہے. روشنی اس طرف ہے, روشنی جو ہے وہ حق کی طرف ہے, باطل کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے. خدا را خود تو بڑی لگژریس لائف گزار رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں پر, اور آپ کے لیے یہ چنا گیا ہے کہ آپ جا کے حکومت کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں. جو بھی رائٹ ٹو اسمبل, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, رائٹ ٹو مینیج کرنا, اٹ از آر رائٹ. تو ہم اس رائٹ کو ضرور ایکسرسائز کریں گے. ہمارے ساتھ BYSC نے 3 معاہدے کیے ہیں اور تینوں معاہدے توڑنے میں ان کا کردار رہا ہے. تو ہم اس کے باوجود صبر کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. میں نے 14 اگست کے دن بھی کہا ہے, آج بھی کہہ رہا ہوں, ہو ایور جو ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, اس کو اسٹیبلش کریں گے. عام لوگوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے صبر کو ہماری کمزوری بالکل بھی نہ سمجھا جائے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ انشور کریں گے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لے کر ہمارے سٹی سینٹرز تک جو لوگ وائلنس کر رہے ہیں, جو سکولز میں آ کے, جو کوئٹہ شہر کے اندر آ کے سکولز کے اندر جا کے بم دھماکے کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ہمارے پاس ہمدردی نہیں. اور حکومت اور ریاست بڑی آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی ان لوگوں سے کہ جو باوجود ہمارے آفرز کے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, غریب لیبرز کو مار رہے ہیں, مزدوروں کو مار رہے ہیں, ٹیچرز کو, ڈاکٹرز کو, بلوچوں کو. یہ کون سا وائلنس جو ہے, وائلنس از وائلنس, دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ وائلنس. اس وائلنس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح باقی وائلنسز کو کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. سر یہ ایک اچھا اقدام ہے جو 500 بچے آپ کہتے ہیں کہ مزدور کم بھیج رہے ہیں ان کے ایجوکیشن کا, لیکن بعض اوقات یہ شکایت آتی ہیں کہ اس میں مزدوروں کے کم اور سفارشی بچے جو اچھے متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ نے کیا مطلب بنایا؟ دیکھیے یہ تو رجسٹرڈ مزدور ہے, اس میں تو جو ویلفیئر بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں ان کے بچے جا رہے ہیں. اب کوئی متوسط طبقہ بھی مزدور رجسٹرڈ ہے تو میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ادروائز یہ سفارش میں نے کرنی تھی, میں نے تو ابھی تک کسی کی سفارش نہیں کی. کوئی اور سفارش کون کرے گا, کہ میرے پاس تو کوئی سفارش نہ آئی نہ میں نے کی. تو یہ ضرور رہتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ 99% چیزیں میرٹ پہ ہوں, اور اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جس کی آپ نشاندہی کر سکیں تو یقیناً اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ مزدوروں کا حق ہے, رجسٹرڈ لیبر کا حق ہے کہ ان کے بچے پڑھیں. دوسرا یہ کہ ملک کے لہتا قاسی نے اور ریکارڈ کیا تھا امن کرنے کی مدد سے کہ آپ کے آج سے جہاں جہاں جو ہے وہ پاکستانی شاہکار اور افغان تذکرہ پہ ہوگا, لیکن کل سے جو ہے اللہ کی طرف سے دیکھیے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے, اس طرح کی افواہ آئی تھی کہ کچھ ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں. حکومت نے لوکل لوگوں کے ساتھ اور اس جگہ پہ ایریل ہم نے ویو کیا, اس طرح کی کوئی خبر ہمارے پاس کنفرم نہیں آ رہی. یہ سنی سنائی بات تھی اور حکومت بھی پریشان تھی اس پر, لیکن یہ ضرور ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ وہ معصوم لوگ کیا تھا, کسی کے پاس ایزی پیسہ کی دکان ہے, کسی کی کولر کی دکان ہے, اور بے دردی کے ساتھ ان کو اٹھا کے لے کے گئے اور پورا معاشرہ بےحس ہوا, پورا معاشرہ اس کو کنڈیم نہیں کرا. پھر جس طریقے سے ذاکر علی کو, اور اس طرح روزانہ کی بنیاد پر پورے بلوچستان میں کتنی کلنگز ہو رہی ہیں. ابھی ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا یہاں پر 13 اگست کو, ایک معصوم عورت اپنی جان سے چلی گئی. کون سی بلوچ روایات میں عورتوں کو مارا جاتا ہے, کون سی بلوچ روایات میں ہم باوٹوں کو, اپنے ہمسایوں کو مارتے ہیں. یہ بالکل بلوچیت کا نام مت لیں, ان کا بلوچیت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں. میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ دہشت گرد جو ہیں ان کی کوئی قومیت نہیں ہوتی ہے.
اور آپ کا جو دوسرا سوال ہے، ظاہر ہے قاسی صاحب خود اس کو جواب دیں گے، میں ان کے بہاف پہ جواب نہیں دے سکتا۔ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے بارڈرز کو مینیج کریں، فیڈرل گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ بارڈرز مینیج ہوں، اور یہ بارڈر مینجمنٹ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو اگر ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی کسی کو ایشوز ہوتے ہیں تو ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا تو سمپل سا ایک اسٹریٹجی ہے کہ وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو ایوری ون ڈسپائٹ آر ٹاکس۔ اگر کوئی اس ہمارے ٹرمز پہ نہیں آتا ہے تو ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی حکومت ریاست اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے گی، اپنے بارڈرز مینیج کرنے کی کوشش کرے گی۔ پورے پاکستان کے بارڈرز مینیجڈ ہیں، کیا انگور اڈا کے جو بارڈرز ہیں وہ مینیج نہیں ہیں؟ کیا باجوڑ مینیج نہیں ہے؟ کیا خیبر مینیج نہیں ہے؟ کیا عمرکوٹ مینیج نہیں ہے؟ کیا واگا مینیج نہیں ہے؟ کیا جو ہمارے دالبدین ہے وہ مینیج نہیں ہے؟ تو چمن بھی مینیج ہو جائے گا، اس سے مینیج ہونا ہے، الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن ہونا ہے۔ ظاہر ہے لوگ ہمارے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے، جینون جو ان کے گریونسز ہیں، جیسے بھی میں نے آپ کو پاسپورٹ کا بتایا، ہم نے ان کے پاسپورٹس کے لیے تقریباً کوئی 9 کروڑ روپے دیے ہیں صوبائی حکومت۔ ہم ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، حکومت کا مقصد ہی لوگوں کی خدمت کرنا ہے، ہم اپنی خدمت جاری رکھیں گے۔ سر یہ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کی لہر آئی ہے، کیا امن و امان کی جو پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے آپ کی بات درست ہے کہ ایک رائز آپ کو نظر آ رہا ہے اور حکومت نے اپنی پالیسی مرتب کر لی ہے، اس کے 2 اور 3 پرانگز ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پوری لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حکومت اس لڑائی کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہے۔ یہ ایک انٹیلیجنس ڈریون وار ہے، را فنڈڈ لشکر ہیں، وہ لشکر یہاں پر مارا ماری کر رہے ہیں اور ہم نے اس کا کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت ہو رہا ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سر آپ نے کہا کہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے نہیں دیں گے۔ سر اگر ہم شعبان کا واقعہ دیکھ لیں، خوشی کا واقعہ دیکھ لیں، یا یہ کھٹوچا کا واقعہ دیکھ لیں کہ درجنوں مسلح افراد روڈ پہ آتے ہیں، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں، جس میں ہم ایک بہت ہی بریلینٹ آفیسر جو ہم نے اپنا کھو دیا ہے۔ اس کے علاوہ سر یہ حکومت کی ریٹ پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ لوگ آتے ہیں کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کا ہے نا یہ تیسرا واقعہ ہے جس میں ابھی تک کوئی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ کل ایک واقعہ ہوا ریلوے اسٹیشن پہ، ایک شہید ہوا جو ریلوے ملازم تھا، اس کا بچہ ابھی تک سیریس زخمی ہے۔ تو 14 اگست پہ جس طرح کے یہ واقعات ہوئے، سیف سٹی پروجیکٹ آلریڈی لانچ ہو گیا، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کوئی گرفتاری اس میں عمل میں آئی ہے یا آئے گی؟ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ گرفتاریاں عمل میں آئیں گی، جیسے ابھی خزدار میں آپ نے دیکھا کہ ایک سرج آئی، مولوی صاحب کو، صدیق صاحب کو شہید کیا گیا، ہمارے 2 SHOs کو شہید کیا گیا، اس کے قاتل پکڑے گئے اور وہ ہم نے عدالتوں میں پیش کیے۔ اب ہمیں یقین ہے کہ عدالتیں ان کو سزا دلائیں گی، ہمارا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ان کو سزا دلائے گا۔ پر حکومت کا آپ خود اندازہ لگائیں، حکومت اگر سختی کرتی ہے، ہائی ویز پہ چیک پوسٹ بناتی ہے، تب بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے، آپ سے مین لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور وہ پروپیگنڈا ٹول بنا کر سیکورٹی فورسز کے اگینسٹ اس چیکنگ کو ڈالتے ہیں۔ تو یہ گرے میں سیکورٹی فورسز آپریٹ کر رہے ہیں، انیمی اور دوست کا پتہ نہیں ہے، انٹیلیجنس ڈریون وار ہے۔ ایسے میں جب چیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں، ہم لائٹ آپریشنز IBOs کرتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے۔ سو آپ نے دیکھیں کہ ہمیں اس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں جو پلیس ہے اس کو واپس لینا ہے۔ سوسائٹی کو پہلے نوجوان کو اپنے گلے لگانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ سوسائٹی میں یہ بار بار نیریٹو دینا ہے، اور جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں حکومت، کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ بلوچ دشمن ہے، یہ قوم دشمن ہے، یہ ترقی دشمن ہے، مطلب کہ ان کا مقصد صرف اور صرف کو پیسے ملتے ہیں۔ اس قتل و غارت پہ ذاکر شہید کو قتل کرنے پہ ان کو پیسے ملیں گے، ان کو یہ پنجابی لیبرز کو قتل کرنے کے پیسے ملیں گے۔ کیا 11 مزدور جو ہمارے گئے گوادر میں، ان کے پیسے کس کو ملے؟ تو دونوں صورتوں میں جو عام بلوچ ہے، جو ان کی باتوں میں آ کر پہاڑ پہ گیا ہوا ہے، جب وہ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو اس کی کمپنسیشن بھی وہ را سے لیتے ہیں، اور وہاں بھی ان کو پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ ایک مارا ماری جو ہے یہ بلوچ دشمن لوگ کر رہے ہیں، پاکستان دشمن لوگ کر رہے ہیں۔ ہم بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ دس از آر ریٹ، جو ہم کہتے ہیں رٹ چیلنج کرنا، اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو رٹ چیلنج ہے۔ ہم اس کے لیے پورا میکنزم بنا کے اسمارٹ کائنیٹک طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ، بیکاز جب آپ گرے میں آپریٹ کرتے ہیں تو وہ دشمن اور دوست آمنے سامنے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ سب کو مار دیں، آپ سامنے سارے دشمن ہیں۔
اس کے لیے بڑی اسٹریٹجی چاہیے، بڑا صبر چاہیے، بڑا تحمل چاہیے، بڑا فرمنس چاہیے. تو ہماری سیکورٹی فورسز کے اندر یہ کیپیسٹی، یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو جتھے ہیں ان جتھوں کے ساتھ بڑے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے انشاءاللہ. دونوں سوال آپ کے بہت اہم ہیں، میں دونوں پہ بڑی ڈیٹیل آپ کا جواب دیتا ہوں. اب ایس پی کے ہے، دو قسم کے لوگ ہیں. پورا بلوچستان جانتا ہے کہ ایس پی کے ٹیسٹ میں پیسے دیے گئے ہیں. آپ صحافی نہیں جانتے کیا؟ جانتے ہیں نا. اب کیا کریں؟ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کیا ان پیسے والوں کو نوکریاں دے دیں یا اس کے لیے کوئی میرٹ کا بندوبست کریں. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے تمام ڈویژنز میں، کلات ڈویژن ہم نے جس بیروکریٹ کو لگایا اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جوب ڈویژن، لورلائی ڈویژن اینڈ سو آن، تمام ڈویژنز میں ان بیروکریٹس کی ایمانداری پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہم نے ان کو لگایا، وہ اسکروٹنائز کریں. دو چیزیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں وہ پاس ہو گئے تو صرف پاس کا انٹرویو کریں، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انہی لوگوں کو کریں. پھر تعداد پہ بڑی کنفیوژن ہے. مجھے 100 بھرتی کرنے پڑے میں 100 بھرتی کروں گا، لیکن کروں گا وہ جو 100% میرٹ پہ آئیں گے. کسی صورت بلوچستانیوں کی نوکری بیچنے نہیں دوں گا. مجھے اس بات پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بے روزگاری ہے جی 9000 لوگ بھرتی کریں. کیوں 9000 لوگ پیسے والوں کو بھرتی کروں؟ ان کو بھرتی کروں گا جو بلوچستانی محنت کرتا ہے، میرٹ پہ آتا ہے، میرٹ پہ آئے گا. میکنزم ہم نے بنا دیے، پروسیس ہمارا شروع ہو گیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ود ان اے منتھ اور سو، ہو سکتا ہے ہم 1000 لوگ بھرتی کریں، ہو سکتا ہے ہم 4000 لوگ بھرتی کریں، لیکن بھرتی اس کو کریں گے جو میرٹ پہ ہوگا. وہ ٹی او آرز آپ پڑھ لینا اسپیکنگ کے جو ہم نے کمیٹیز کے سپورٹ کیے. وہ ایک ایک چیز وہ صرف جو پاس ہوئے ہیں ان کو نہیں چیک کر رہے ہیں، جو فیل ہوئے ہیں وہ بھی ان کے پاس چلے جائیں اپنا کاربن پیپر لے کر کہ ہم تو پاس تھے کاربن پیپر میں، بعد میں فیل کیا گیا. تو جب سارے آ جائیں گے، انٹرویو میں جو پاس ہوگا وہ سلیکٹ ہوگا، جو انٹرویو میں فیل ہوگا وہ سلیکٹ نہیں ہوگا. یہی کرائٹیریا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ کو پریویل کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اس کے لیے میں بڑا پولیٹیکل پریشر برداشت کر رہا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس حد تک کرٹیسزم ہو رہی ہے. لیکن کیوں؟ اس بات پر بلیک میل جی کہ وہ بے روزگاری ہے تو لوگ جو ہے وہ آپ بھرتی لیٹ کر رہے ہیں. لیٹ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، کسی نے جو کرنا ہے کر لے، بھرتی وہ ہوگا جو میرٹ پہ ہوگا، کانٹریکٹ پہ ہوگا. کوئی بھی ملازمت آج کے بعد ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں ہم کانٹریکٹ کے علاوہ بھرتی نہیں کریں گے. کانٹریکٹس بھرتی کو ہم انکریج کریں گے. جو ڈلیور کرے گا، جو کام کرے گا وہ آگے ہمارے ساتھ نوکری کرتا رہے گا، جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے. اور دوسرا سوال آپ کا، دیکھیں میں یہ نہیں کبھی کہتا ہوں کہ خواتین لیڈرشپ پہ، میں کیوں غزالہ گولا صاحبہ ہماری ڈپٹی اسپیکر ہیں، کیوں ڈاکٹر ربابہ بلیدی صاحبہ، رائلہ دورانی صاحبہ، دے آل آر پارشل آف دس کیبنٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان خواتین کو جو سڑکوں پہ جاتی ہیں اور سڑکوں پہ جا کے انسٹیگیٹ کرتی ہیں، آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے جس میں وہ پولیس والوں کو پہلے کٹ کیمرہ آن کر کے اور پھر ان کے سامنے جانا، یہ کہاں کی روایت ہے؟ اور پھر جو خواتین کے ساتھ گوادر میں کیا اس جتھے نے، جس کو آپ پرامن کہہ رہے ہیں، اس جتھے نے جو خواتین پولیس وومن کے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ وہ آپ نے دیکھا ان کو کس طریقے سے ہراس کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کی کسی نے مذمت کی ہے؟ وہ خواتین، ادھر ایک ایڈیٹڈ فوٹو نکالی گئی جی پولیس ہاں عورت کی چادر کھینچ رہی ہے، تو وہ عورت نہیں تھی، اس کی چادر نہیں ہے، اس کی چادر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ سے نکل آنا چاہیے ہم کو، اور ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے. پالیٹکس کرنا چاہتی ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں رہ کے کرنا چاہتی ہیں. یہ کہاں کا یہ سو کالڈ جو یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سیپریٹسٹ نے جس کو اناؤنس کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا نیشنل اینتھم ہوگا جس طرح ہم پاکستان کو خدا نخواستہ توڑیں گے اور بلوچستان کو آزاد کریں گے، اس نیشنل اینتھم پہ ہاتھ رکھ کے وہ اپنی تقریبات کا آغاز کرتی ہیں. پھر وہ جو بلوچی سوگند ہے، جو اس کا آخری سینٹنس آپ کی نظر سے نہیں گزرا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. تو کیا ہم سیپریٹسٹ موومنٹ والوں کو اجازت دے دیں؟ کوئی دنیا کا ملک اجازت دیتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ریاست کو توڑنے کی بات سر عام کرے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لیجیٹیمیٹ وائسز بننے کی کوشش کر رہے ہیں سیپریٹسٹ موومنٹ کی. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے سوشل موبلائزیشن کے ذریعے ریاست کی سوشل سپیس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
تو اس سوشل اسپیس کو کس نے گین کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اپنی گڈ گورننس سے کرنا ہے. تو لیکن انڈرسٹینڈنگ اس کی بہت ضروری ہے. میں آپ میڈیا کے دوستوں کے توسط سے تمام بلوچستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انڈرسٹینڈ کریں, یا تو پھر فیصلہ کر لیں. جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہیں, خاص طور پہ ہماری قوم پرست جماعتیں ہیں, وہ فیصلہ کر لیں. کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آزاد بلوچستان چاہیے کسی کو؟ یہ پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا ہے. اتنی منظم فوج کے ہوتے ہوئے, اتنی منظم پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہوئے, اور محب وطن پاکستانیوں کے ہوتے ہوئے, بلوچستان وائلنس کے ذریعے, سوشل موبلائزیشن کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے تو نہیں توڑا جا سکتا. تو لہٰذا انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ پاکستان کا جھنڈا اتار کے سو کالڈ اپنے آزاد بلوچستان کا جھنڈا بلوچستان میں لگائیں اور پھر کہیں میں پرامن ہوں. آپ جتھا لے کر آئیں اور پورے ریڈ زون کو بلاک کرنا چاہتے ہیں, ہماری پوری جو ایکٹیویٹی ہے گوادر میں اس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں, اور پھر کہ میں تو پرامن ہوں. میں آ کے پریس کلب کے سامنے میں آج کر سکتا ہوں, میں 1000 بکٹی لا کے بٹھا دوں اور آپ کی ایکٹیویٹی ساری روک دوں اور کہوں میں تو پرامن. یہ تو پرامن ہونا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اسٹیٹ نے, جب ہمارے بزرگوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا, تو رائٹ ٹو اسمبل کا جہاں پر اختیار دیا, وہاں رائٹ ٹو آرگنائز کا اختیار حکومت اپنے پاس لے کر آئی. تو لہٰذا ہم سب سمجھتے ہیں, ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو, اس کے باوجود, ان ساری چیزوں کے باوجود, پورے کرائسس میں ہم نے ایک خاتون کو گرفتار کیا, بلوچ روایات کو سامنے رکھ کے نہیں کیا. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مارا ماری ہو, ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر مہرنگ صاحبہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے پالیٹکس کرنا چاہتی ہیں, وہ ان کی مرضی ہے, وہ پارلیمنٹری پالیٹکس کریں یا سڑکوں کی پالیٹکس کریں, بٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر رہیں, ہماری سر آنکھوں پر ہے. آپ آزاد بلوچستان کے نعرے لگائیں, آپ ریاست مخالف نعرے لگائیں, آپ پاکستان کا جھنڈا اتاریں, آپ ایف سی کے جوان کو پتھر مار مار کر اس کے ناخن نکال کے اس کو شہید کر دیں, اور پھر آپ ادھر پورے پاکستان میں کہیں کہ جی میری تو جو اسٹرگل ہے وہ پولیٹیکل ہے اور میری اسٹرگل جو ہے وہ نان وائلنٹ ہے. تو یہ تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے سوسائٹی میں. ڈسپائٹ آل دیز وی اسٹل ریسپیکٹ ہر, وی اسٹل او ہر. ہم ابھی بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی 3 معاہدے ہم نے BYC سے کیے, تینوں معاہدے وائلیٹ کیے گئے. سو ہم اب بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, بار بار بات کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت صبر کا پیمانہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے. ہم بالکل, کیونکہ حکومت کا کام ہی تنقید برداشت کرنا ہے. آپ تنقید کریں, ہم اس کو برداشت کریں گے. مسنگ پرسنس, یس مسنگ پرسن ایک ایشو ہے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. پاکستان نے, حکومت نے, ریاست نے کمیشن بنایا ہے, اس کمیشن نے 80% کیسز مسنگ پرسن کے ریزالو کیے ہیں. بقایا 20% کے لیے آ جائیں میرے ساتھ, میں دعوت دیتا ہوں, میرے ساتھ بیٹھے مسنگ پرسن پہ, میرے ساتھ آ کے بات کریں. ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم کوئی راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں. ہم ابھی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم وہ سینٹرز بنائیں گے کہ جس میں ان ٹیررسٹ کو جو کہ بلیک ہیں ہم ان کو رکھنے جا رہے ہیں. KP میں ایک ماڈل انٹروڈیوس کیا گیا تھا. سو اینڈ سو آن, وی وانٹ ٹو سٹ آن ایوری سبجیکٹ. بٹ اس کے باوجود اگر آپ ریاست کے ساتھ یہ گندا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں, پراکسی بننا چاہتے ہیں, آپ سیپریٹسٹ موومنٹس کے را کی پراکسی بننا چاہتے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے حکومت کو کبھی نہ کبھی پراکسیز کے خلاف تو کام کرنا پڑے گا. یا تو ہم کیک تو نہیں ہے پاکستان کی چھری اٹھا کے جس کا جی چاہے گا کاٹ کے لے جائیں گے, اور جن جن لوگوں نے پاکستان سے غداریاں کی ہیں ماضی میں, ان کا انجام آپ کے سامنے ہے. تو وہ جو 2 قومی نظریہ تھا وہ تو آج بھی قائم ہے. آج بھی وہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے قائم ہے اور مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو کیا ہم جس بنیاد پر یہ ملک بنا تھا اس بنیادوں پر ہم اس ملک کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. اس ملک کو کمزور کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. شکریہ.